3 دن پہلے مولویوں نے مسجدوں میں سنائی ہے معراج، جنت دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ اتنا لمبا سفر اور اتنا چھوٹا مقصد۔ ان کا نوکر پاؤں کے ساتھ ریت اکٹھی کرے، ٹھوکر مارے تو جنت ہو جائے، اس کے دیدار کے لیے یہ وہاں جائے۔ جھوٹ نہ بک، بتا کیوں گیا تھا۔ یہاں پر آ کے بتایا گیا کہ خدا کے اتنا قریب چلا گیا کہ ایک جگہ پہ آ کر رک گیا جبریل، آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، نبی آگے چلے گئے۔ لیکن ایک منزل ایسی آئی جہاں پہ جا کے رسول رک گیا، رکا۔ یہ نبی کہیں بھی نہیں رکتا، یہاں پہ آ کے اس نے اجازت مانگی۔ وہاں کیوں نہیں مانگی؟ جہاں جبریل رکا وہاں کیوں نہیں مانگی؟ یہاں کے کیوں مانگی؟ یہ مسجد میں جاتے ہوئے تو اجازت نہیں مانگتا، یہ بیت اللہ میں جاتے ہوئے تو اجازت نہیں مانگتا۔ میرا محمد تیرے پاس اختیار ہے پورے توحید کا، تو پردے کے پاس آ کے اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ رسول کا میں یہاں اکیلا آیا ہوں، زمین پہ نظر مارنا، جہاں جا کے میں اجازت مانگوں۔ ایک دروازہ تھا صحرا کا جہاں محمد اجازت مانگتا تھا، پھر مار پردے کے پیچھے توحید میں زہرا کی حویلی تھے۔ اور معصوم نے فرمایا کہ ہماری دادی بطول توحید کا حجاب ہے، جملہ ہے معصوم کا۔ امام نے فرمایا ہماری دادی اس کا پردہ ہے۔ سائل نے کہا مولا اسے پردے کی ضرورت ہے؟ فرمایا تو نے حدیث قدسی نہیں سنی، کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا تھا۔ اب یہ ہے پردہ، یہ ہے وہ حجاب جس کے پیچھے توحید رہتی ہے، اور حجاب ہے زہرا۔ اس حجاب سے مراد اب یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی چادر لٹکی ہوئی تھی یا کوئی کپڑے کا حجاب تھا، یہ اردو کے پاس لفظوں کی کمی تھی، اور یہ کہہ دیا کہ یہ ایک حجاب تھا۔ اب یہ بات ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن 1 یا 2 بندے بھی سمجھ گئے تو میں کہوں گا کہ جو سینے میں تھا وہ معرفت میں نے آگے پہنچا دی، اور امام زمان کے سامنے میں سچا ہو جاؤں کہ مولا بخل نہیں کیا، وہ امانت پہنچائی گئی۔ قبلہ بڑی بہت محبت کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ یہ جملہ سنیے گا، بطول توحید کا پردہ کیوں ہے؟ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں، میری بیوی نہیں، میرا باپ ہے۔ خدا نے یہ قرآن میں اپنی صفت بتا دی، نہ میری کوئی بیوی، نہ میرا کوئی بیٹا، نہ بیٹی، نہ کوئی باپ۔ خدا نے صفت بیان کر دی، اپنے نور سے انہیں علیحدہ کر کے زمین پہ اتار دیا۔ اب یہ زمین پہ اتر گئے۔ کائنات میں کسی مستور کی جرت نہ تھی وہ محمد کی بیٹی بنتی، کسی عورت کی جرت نہ تھی وہ علی کی زوجہ بنتی، کسی میں جرت نہ تھی وہ حسین کی ماں بنتی۔ ایک توحید سے نور سیدہ ظاہر ہوا، محمد کی بیٹی بن گئی، علی کی زوجہ بن گئی، حسین کی ماں بن گئی، رشتے دار سے اسے بچا گئی۔ اگر یہ رشتے نہ دیتی تو یہ بھی وہ ہوتے۔ زواجی نے رشتے بانٹ کے اسے بچا لیا۔ اب اگلا سطر، بس آخری جملہ کہوں کہ یہ پردے کا اس کا راز کیا تھا۔ نبی رک گئے، لیکن جو اندر سے آواز آئی وہ کس کی تھی؟ بولے تو صحیح ہے، علی کی تھی، وہ لہجہ علی کا تھا۔ اب اس بات پہ میری بحث ہی نہیں، کیونکہ یہ بات ہے پردے کے اندر کی۔ یہاں مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے لہجے میں علی بولا تھا یا علی کے لہجے میں اللہ بولا تھا۔ اس راز میں معراج کا پردہ ہے، اس راز کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ علی کے لہجے میں بولا یا علی اس کے لہجے میں بولا، یہ نہیں خبر۔ اتنی خبر ہے کہ رسول یہاں تھے، علی یہاں تھے۔ علی اندر کیوں تھے؟ جملہ سماعت فرمائیے گا۔ عورت باپ کی بھی محرم ہے، شوہر کی بھی محرم ہے۔ باپ کی محرم ہے ایک حد تک، شوہر سے محرم ہے بغیر حد کے۔ اب پتہ چلا کہ اللہ کے پردے کا نام زہرا ہے، رسول باپ ہے، علی شوہر ہے۔ اب خبر ہوئی رسول باہر کیوں ہے؟
چلو میں اس پہ ایک استدلال دے دیتا ہوں امیر ممکنات کا. میرے بادشاہ علی جناب سیدہ سے مفاخرہ کر رہے تھے. مصحف میں نہیں پڑھتا، میں فضائل پہ گفتگو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ موتی مجھے آپ تک پہنچانا ہے. جناب سیدہ اور مولا علی ایک دوسرے سے مفاخرہ کر رہے تھے. دو لوگ آپس میں گفتگو کریں اسے مکالمہ کہتے ہیں. شاعر آپس میں بیٹھ کے کرے اسے مشاعرہ کہتے ہیں. سچے جھوٹوں کے مقابلے پہ آئے اسے مباہلہ کہتے ہیں. مولوی آپس میں بحث کرے اسے مناظرہ کہتے ہیں. پہلوان میدان میں اتر آئے اسے مقاتلہ کہتے ہیں. جہاں دو آلہ آپس میں گفتگو کرے اسے مفاخرہ کہتے ہیں. قبلہ تاریخ میں 4 جگہوں پہ بطول اور علی پہ مفاخرہ ہوا ہے. 4 جگہوں پہ. ایک مفاخرے کی میں 2 سطریں پڑھ دیتا ہوں. ایک دن علی اور بطول آمنے سامنے بیٹھے تھے. کوئی دن جو مفاخرہ ہوا اسے جناب فیضا نے روایت کیا اور علی کی طرف سے مولا امام حسن نے روایت کی. راوی دونوں ہی سچے. جھوٹا راوی 14 کی دہلیز پہ ہے ہی نہیں. بطول اور علی آمنے سامنے بیٹھے تھے. مولا علی نے کہا بطول اگر تو کہے تو میں تجھے بتاؤں کہ میں علی کون ہوں. بی بی سیدہ مسکرا کے کہتی ہے اگر آپ چاہیں تو آج میں بھی بتاؤں کہ میں بطول کون ہوں. یار صدا سے دعا لینی ہے. امتی بے شک چپ رہنا، صدات میرے ساتھ بولنا. اتنا جملہ کہا. اچھا یہاں پر ایک جملہ میں کہہ دوں، خبر علی کو بھی ہے کہ بطول کون، اور خبر میری شہزادی کو بھی ہے کہ میرا مولا کون. لیکن یہ اگر مفاخرہ نہ ہوتا تو دونوں کے فضائل ہم تک کیسے پہنچتے؟ آج ہم تک اپنے فضائل پہنچانے کے لیے علی اور بطول آمنے سامنے بیٹھ گئے، کیونکہ جو بات علی نے کرنی ہے وہ سوائے بطول کے برداشت کو نہیں کر سکتا، اور جب بات بطول نے کرنی ہے اس کا سامنے علی ہونا چاہیے. دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے. علی نے فرمایا بطول میں علی وہ ہوں جو یہ بھی جانتا ہے جو ہو چکا اور یہ بھی جانتا ہے جو ہوگا. علی نے اپنا تعارف کروا. مولا نے فرمایا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں جو ہو چکا اور یہ بھی جانتا ہوں جو ہوگا. واعظ کاشفی اس کے علاوہ ڈھیروں کتابوں کے حوالے اس نوکر کے سینے میں ہے اس مفاخرے کے. اتنا جملہ علی نے کہا کہ بطول میں وہ بھی جانتا ہوں جو ہو چکا، وہ بھی جانتا ہوں جو ہوگا. اتنا جملہ کہا امدادی اٹھی میری شہزادی، اپنی چادر تطہیر سے اپنے ہاتھ نکالے. علی کے یوں بلا تصویر قدموں پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھے کچھ تو تجھ میں تھا جو اللہ نے مجھے تیری کنیز بنایا، کچھ تو تجھ میں ہے. لیکن اگر بات مفاخرے کی ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ فخر آپ نے بحیثیت شوہر کیا ہے یا بحیثیت علی کیا ہے؟ اگر بحیثیت شوہر کیا تو پھر بطول چپ. اگر بحیثیت علی کیا تو میں بتاؤں میں فاطمہ کون ہوں. علی فرمایا نا فاطمہ یہاں شوہر نہیں، بحیثیت ذات کیا ہے. بی بی کہتی پھر سنیے علی، آپ یہ بھی جانتے ہیں جو ہو چکا، یہ بھی جانتے جو ہوگا، میں وہ بھی جانتی ہوں جو ہوگا ہی نہیں. ہر بندے نے نہیں سمجھ نہیں تھی، میں وہ بھی جو ہوگا ہی نہیں. بس بڑی جلدی جلدی وصول کیجئے گا. اتنا جملہ کہنا تھا. یہ امیر مسکرائے، مسکرا کے فرمایا اچھا بطول پھر میں دوسرا مفاخرہ کرتا ہوں. یہ کہہ کے علی نے اپنی ابا کو کھولا. ابا کو کھول کے علی نے اپنے دونوں ہاتھ باہر کیے. انظر اللہ یدیک، بطول میرے ہاتھوں کو دیکھ. جب کہا بطول میرے ہاتھوں کو دیکھ، چادر تطہیر سے نہ دیکھنے والی نظروں سے علی کے ہاتھوں کو دیکھا. بطول نے علی کے ہاتھوں کو قرآن سمجھ کے بوسہ دیا. کہا کیا فخر ہے علی آپ کے پاس. علی فرماتے بطول یہ وہ ہاتھ ہے، یہ وہ ہاتھ ہے. اب میں نے اگلا جملہ بھی پڑھنا اور چہرے بھی پڑھنے ہیں. جملہ میرا ہوتا تم شک کر دیتے تو بخشش ہو جانی تھی. مسعود کا جملہ ہے جو ان پہ شک کرے اس کی ولادت میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں شک نہیں ہو سکتا. علی فرمایا انظر علی یدیک، بطول میرے ہاتھوں کو دیکھ. فرمایا دیکھ لیا تیرے ہاتھوں کو. علی فرماتے یہ ہے وہ ہاتھ جنہوں نے آدم کو خلق کیا تھا. یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے آدم کو خلق کیا تھا. اتنا جملہ کہنا تو میری شہزادی نے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے گیا. شریعت کا وارث ہے، آدم اکیلا تو نہیں آیا، آدم کے ساتھ ایک مستور بھی آئی تھی. یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے حوا کو خالق. آدم کا خالق تو ہے، حوا کی خالق کا. آخری مفاخرے کی سطر بڑھنا. 22 سطروں کا ہے مفاخرہ. 22 سطریں، 22 سطریں ہیں اس کی، اور ہر سطر میں معرفت کا ایک سمندر ہے. آخری مفاخرے کی سطر پڑھ دیتے. علی اٹھے،
علی اٹھ کے مفاخرہ ہوتا رہا، بڑا لمبا طویل مفاخرہ. علی اٹھے، علی اٹھ کے کہا چھوڑ بطول، ان باتوں میں کیا لینا دینا، اس بات پہ کون سی، میں تجھے کیا بتاؤں کہ علی، تو مجھے کیا بتائے کہ بطول کون ہے. میرے مالک علی اٹھنے لگے اور فرمایا ایک فخر میرے پاس ایسا ہے جو نبیوں میں بھی کسی کے پاس نہیں. بطول نے کہا علی وہ فخر بتا کے جائیے. علی فرماتے انا اڈکو نہج التوحید، میں وہ علی ہوں جس سے توحید سرگوشی کرتی ہے. پڑھو امداد جی. نشہ لیا انہوں نے جملے کا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سرگوشی کسے کہتے ہیں. وہ نبیوں پہ وحی کرتا ہے، جبریل کو کہتا ہے اس سے جا کے کہے یہ کر. علی فرماتے ہیں مجھ سے وحی نہیں کرتا، مجھ سے سرگوشی کرتا ہے. سرگوشی کہتے ہیں کان میں کی ہوئی بات. چند چہرے بالکل یوں مجھے دیکھنے شروع ہو گئے کہ یہ کیا، کہ توحید علی سے سرگوشی کرتی ہے. چلو میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں. غزوہ تھا ذات سلاسل، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے تھے میرے مالک علی، پہاڑ کی چوٹی پہ علی کھڑے تھے، یا صحابہ اپنے اپنے خیموں میں تھے، میدان جنگ میں خیمے لگے ہوئے ہیں، انتظار ہو رہا ہے صبح کو جنگ کا طبل بجنا تھا. یہاں صحابہ نے دیکھا کہ آدھی رات کے وقت ایسی آوازیں آئیں جیسے ہزاروں چکیوں کی چلنے کی گڑگڑاہٹ کی آوازیں. صحابہ نے خیموں کا پردہ ہٹایا تو زمین ہل رہی تھی، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ رہے تھے. انہوں نے یہ منظر دیکھا، کلیجے منہ میں آ گئے، دوڑتے ہوئے رسول کے خیمے پہ گئے. جو مرحب کی دھمکی نہیں سنتے تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا، خیمہ رسالت پہ گئے. رسول مصطفیٰ یا رسول اللہ چھوڑیے نماز، قیامت آ گئی. کیسی قیامت؟ یا رسول اللہ جو قرآن میں اسرار قیامت ہے ظاہر ہو گئے. پردہ اٹھا کے دیکھ پہاڑ ہل رہے ہیں، زمین تھر تھر کانپ رہی ہے، اور یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ رسول نے یوں بلا تسبیح خیمے کا پردہ اٹھا کے باہر کا منظر دیکھا، مسکرا کہا اینا علی، علی کہاں ہے؟ اتنا جملہ کہنا یہ جناب سلمان رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا. یا رسول اللہ انہیں کیا پتا کہ علی کیا ہے؟ یہ تو اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ کے علی کے خلاف باتیں کر رہے تھے. میں تجھے بتا رہا ہوں وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا میرا بادشاہ علی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیموں میں چلے جاؤ، قیامت نہیں آئی، توحید علی سے سرگوشی کر رہی ہے. اللہ علی سے گفتگو کر رہا ہے. اتنا جملہ سننا تھا. یا صحابہ خیموں میں چلے گئے، سلیمان بھاگ کے چوٹی دامن میں کھڑے ہو گئے. علی چوٹی سے نیچے اترے، جملہ سنا، ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ کے ساتھ سفر کرنا. جناب سلمان نے سر سے امامہ اتارا، امامے کے ساتھ علی کی نالین کے ساتھ نالین کا بوسہ. کیا بات ہوئی آج اس سے؟ اتنا جملہ کہنا تھا. علی نے مسکرا کے کہا خیمہ رسالت میں کون کون گیا تھا؟ سلمان تو گیا تھا؟ نا 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 میرا مولا، مجھے کوئی شک تھا. یہ گئے تھے. کیا کہا رسول نے؟ رسول نے ہمیں بتا دیا کہ توحید آپ سے سرگوشی کر رہی تھی. وہ تو چلے گئے. مولا میں پوچھ رہے ہیں، مجھے یقین ہے لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ توحید علی سے سرگوشی، جو نبی بھی آئے تھے بھیجتا وہ تو قرآن میں ہوتے ہیں، علی سے توحید کیا باتیں کر رہی ہے؟ مولا کوئی ایک بات مجھے بھی بتانا، آج کیا گفتگو ہوئی ہے؟ علی فرماتے سن سلمان، آج میں پہاڑ کی چوٹی پہ تھا، آج توحید نے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اے علی یہ تو آدھی آدھی رات کو صحراؤں میں تلوار لے کے پھر رہا ہے، تیری اپنی دشمنی تو کوئی نہیں، تیری دشمنی تو کوئی نہیں، مار تو میرے دشمن رہا، میرے دشمنوں کے لیے تو اتنا سفر آدھی آدھی رات صحراؤں میں، ان جیسے جاہلوں کے سامنے تلواریں لے کے نکلے؟ نہ علی مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا. توحید کا پروگرام یہ ہے، آج سے میں تیرے دشمنوں کا رزق بند کر دوں گا. کریمی سننا میرے بادشاہ علی کی. علی فرماتے توحید نے مجھ سے کہا آج سے میں تیرے دشمنوں کا رزق بند کر دوں گا. جب سلمان نے کہا اچھا مولا پھر آج سے ان کی روٹی بند. فرمایا نہیں سلمان، میں نے توحید سے کہا مجھ سے مانگنے والے تھوڑے ہیں، تجھ سے مانگنے والے زیادہ ہیں. اگر تو نے میری محبت میں ان کا رزق بند کیا بدنام تو تو ہی ہوگا. نہ کرنا ان کا رزق بند، کھانے دے. پھر مولا کیا ہوا؟ فرمایا پھر توحید نے مجھ سے کہا اے علی تو نے پھر احسان کر دیا توحید پہ، تو میرے دشمن مار رہا ہے لیکن اپنے دشمنوں کا رزق بند نہیں ہونے دیتا. پھر اللہ وعدہ کرتا
مجھے صرف جملہ سنانا تھا. اور یہ کتابوں میں سرگوشیاں ہیں جو توحید سے. پوری ایک کتاب لکھی ہے ایرانیوں نے. کتاب عربی میں تھی, اس کا ترجمہ ہو گیا ہے. لاہور کی مارکیٹ میں وہ کتاب مل جاتی ہے, علی اور علی کی تنہائیاں. پورے وہ خطبے لکھے ہیں جو خطبے توحید سے علی نے گفتگو اور علی نے توحید سے گفتگو کی. فرمایا میں وہ علی ہوں زہرا. آخری جملہ کہنے لگا ہوں, میں وہ علی ہوں جس سے توحید سرگوشی کرتی ہے. یہ جملہ کہہ کے علی نے کہا بطول اب تو بتا اس میرے فخر پہ کون میرا ثانی ہوگا؟ کون کہے گا کہ توحید مجھ سے بھی باتیں کرتی ہے؟ کون کہے گا اللہ مجھ سے بھی گفتگو کرتا ہے؟ یہ فخر صرف حسین کے بابے کے پاس ہے. توحید علی سے سرگوشیاں کرتی ہے, اللہ علی سے باتیں کرتا ہے, اللہ علی سے گفتگو کرتا ہے. اب اگر اس جملے کا اثر ساری زندگی کلیجے میں رہے, پھر جب جب جملے کا اثر ہو نوکر کو دعا دینی ہے. اتنا جملہ کہہ کے علی نے اپنی ابا کو اپنے دوست میں ڈالا. زہرا کی حویلی کے بیرونی دروازے پہ علی گئے تھے, یا بیوی پیچھے چلی, اپنی چادر توحید سے بیوی نے عصمت والا ہاتھ نکالا, علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہا کبھی بھی بطول تجھے اپنا یہ فخر ظاہر نہ کرتی, لیکن اگر آپ نے اپنا فخر ظاہر کیا ہے پھر بطول کا فخر نہیں سنتا جا. تو وہ علی ہے اس سے توحید سے دوستی کرتی ہے. اے علی تیری روایت کی قسم ہے, جب شب معراج میرا بابا عرش میں گیا تھا تو نے پردے کے پیچھے بیٹھ کے اللہ کے لہجے میں میرے بابے سے گفتگو کی تھی. بی بی نے وہی ہاتھ علی کے سر پہ رکھ کے کہا تیری عزت کی قسم پردے کے پیچھے تجھ سے سرگوشی کرنے والی میں بطول. نعرہ